قرآن مجید کی تفسیر سب سے پہلے کس چیز کے ساتھ کرنی چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کی تفسیر سب سے پہلے وحی کے ذریعے سے کرنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی میں جو تفسیر بیان کی گئی ہے اس کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے، اور وحی نام ہے قرآن و حدیث کا، اس لیے قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہی ہم کلام ہوتے ہیں۔ قطع نظر اس سے کہ کسی آیت کی تفسیر قرآن سے ثابت ہو گئی یا قرآن سے معلوم ہو گئی یا حدیث سے معلوم ہو گئی، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے قرآن کی طرف جائیں پھر حدیث کی طرف جائیں، ایسا نہیں ہے۔ ایٹ اے ٹائم کسی بھی آیت کی صحیح تفسیر وہ ہے جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہو۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ قرآن میں تفسیر اگر نہیں ملے گی تو پھر آپ حدیث کی طرف جائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا دیا کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اس آیت کی تفسیر یہ ہے، تو اب وہ فائنل ہے، اب اس میں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو تلاش کرتے پھریں کہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا، اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب ایک چیز کو واضح کر دیا گیا ہے، فائنل کر دیا گیا ہے، تو وہ فائنل ہے۔ بہرکیف یہ تو ایک بات تھی جو نظریاتی طور پر ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، یعنی ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی آیت کریمہ کی حتمی تفسیر وہ ہے جو قرآن و حدیث میں کی گئی ہے، وہ قرآن مجید میں پہلے کر دی گئی ہو یا حدیث پاک میں اس کی تفسیر پہلے کر دی گئی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جس طریقے سے قرآن مجید سے دین ثابت ہوتا ہے اسی طریقے سے نبی پاک علیہ السلام سے بھی دین ثابت ہوتا ہے، یعنی آپ کے ارشادات اور فرامین سے بھی۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید بھی نبی علیہ السلام کے ارشاد اور فرمان سے ہی ثابت ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید ہے، یہ کتاب میرے اوپر نازل ہوئی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، تو ہم نے نبی علیہ السلام کے فرمانے سے، یعنی آپ کے ارشاد سے ہی اس قرآن کو قرآن مانا ہوا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے قرآن دین میں دلیل ہے، اسی طرح نبی پاک ارشاد فرمان اور آپ کی سنت بھی دین کے اندر دلیل ہے۔ خیر، جو لیکچر کی ترتیب ہے اس میں سب سے پہلے بیان کر رہا ہوں قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کے ذریعے سے، اور اس کو اصطلاحی طور پر کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن مجید اٹ سیلف اپنی تفسیر بھی ہے، قرآن ہی تفسیر نہیں ہے بلکہ اور بھی سورسز ہیں تفسیر کے، لیکن ایک ان ذرائع میں سے یا ان سورسز میں سے قرآن مجید بھی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن مجید میں کہ جو بھی ہم آیت لے کے آتے ہیں یا حکم لے کے آتے ہیں، احسن تفسیرہ، ہم اس کی بہتر تفسیر لے کے آتے ہیں، تو گویا کہ وہ تفسیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک چیز ایک مقام پر مختصر بیان ہوتی ہے، تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اس کو دوسرے مقامات پر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے۔ اب جب تک دوسرا مقام آپ مد نظر نہیں رکھیں گے تو آیت کا صحیح مفہوم سمجھ نہیں آ سکتا۔ کچھ احکام قرآن مجید کے وہ ہیں جو سٹیپ بائی سٹیپ نازل ہوئے ہیں، مثلا اس میں ایک سٹیپ نازل ہوا ہے، اس کے بعد دوسرا سٹیپ آیا ہے، اس کے بعد تیسرا سٹیپ جو ہے وہ لیا گیا ہے، لیکن وہ آیات جو مختلف سٹیپس کی ہیں وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ اگر ہم ان آیات کو بنیاد بنا کر کوئی فتویٰ دیں گے تو وہ فتویٰ درست نہیں ہوگا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پہلے سٹیپس ہیں یا وہ آیات جو منسوخ ہو چکی ہیں، اگر ان سے کوئی رائے آپ قائم کریں گے تو وہ رائے درست نہیں ہوگی۔ اور اس کی ایک واضح مثال حرمت خمر کی بھی ہے۔ قرآن مجید میں جو نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے تو اس کے لیے مختلف سٹیپس ہیں جو لیے گئے ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ یہ جو پھل ہیں جن سے تم نشہ آور چیزیں تیار کرتے ہو، تو پھلوں سے نشہ آور چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ اگر آپ بات کریں کھجور کی بات کریں یا انگور کی بات کریں تو ان سے بھی ظاہر ہے نشہ آور چیزیں تیار ہوتی ہیں، یعنی انگور اور کھجور تو حلال ہے، لیکن اس سے اگر ایسا مشروب تیار کر لیا جائے جو نشے والا ہو تو وہ حرام ہے۔ جب نشہ آور چیزوں کو حرام قرار نہیں دیا گیا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ
تم ان چیزوں سے نشاور چیزیں تیار کرتے ہو۔ گویا کہ اللہ نے اپنی ایک نعمت کے طور پر اس کو بیان کیا تھا۔ اس کے بعد پھر آیت کریمہ نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ تو فرمایا شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ گناہ سے یہاں پر مراد ہے نقصان ہے، لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ لوگوں کے لیے فوائد بھی ہیں، لیکن ان کا جو گناہ ہے وہ فائدے سے زیادہ ہے۔ اثمہما اکبر من نفعہما۔ لیکن اس آیت کریمہ میں بھی نشہ آور چیزوں کو حرام قرار نہیں دیا گیا تھا، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ اسی طرح پھر ایک اور سٹیپ جو ہے وہ لیا گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہوتے ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ حالت نشہ میں نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ کیا معلوم کہ تم اپنے لیے دعا کر رہے ہو اور بد دعا تمہاری زبان سے نکل جائے، اس لیے کہ تم ہوش میں نہیں ہوتے ہو اس حالت میں۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو اس وقت نشہ نہ کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا تھا، یہ جو سٹیپ لیا گیا ہے اس میں بھی ایک قدغن لگائی گئی تھی لیکن حرام قرار نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد پھر فائنلی جو آیات نازل ہوئیں سورۃ مائدہ میں، آیت نمبر 90 اور 91 ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے نشہ ور چیزوں کو قطعی طور پر حرام قرار دے دیا۔ کچھ اور چیزوں کا ذکر بھی ساتھ کیا لیکن ان پر میں زیادہ فوکس نہیں کر رہا، اس لیے کہ پھر اس کے لیے ہمیں زیادہ وقت صرف کرنا پڑے گا۔ تو صرف ہم فوکس کرتے ہیں خمر کے حوالے سے، یعنی نشہ ور چیزوں کے حوالے سے۔ تو نشہ ور چیزوں کے بارے میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں؟ فرمایا کہ یہ ناپاک عمل ہے، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، بچو اس سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے اور بغض پیدا کر دے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے اور نماز سے روک دے۔ فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آنے والے ہو کہ نہیں؟ تو یہ کئی تاکیدوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دیا، ساتھ کئی اور چیزوں کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ساری آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص پہلی آیات سے کوئی فتویٰ دے یا پہلی آیات کی روشنی میں کوئی رائے قائم کرے تو ظاہر اس کی رائے غلط ہوگی، جب تک کہ اس کے فائنل مرحلے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کو مد نظر نہ رکھا جائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی تفسیر ہے، یعنی تفسیر اس اعتبار سے کہ بعض آیات جو ہیں ان کے احکام وقتی طور پر دیے گئے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں ان کو منسوخ کر دیا گیا ہوتا ہے، تو جو ناسخ آیات ہیں ان کو پھر مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح خاص کر نبیوں کے حوالے سے جو واقعات ہیں، ان میں نبیوں کے حوالے سے واقعہ یا دیگر جو واقعات ہیں جو قرآن پاک میں رپیٹ ہوئے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ مقامات پر جو واقعات بیان ہوئے ہیں، تو وہاں پر بھی دیگر جگہوں پر جو تفسیر آئی ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ ایک بات تو یہ ذکر کی گئی کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے تھے۔ دوسری بات یہ ذکر یہاں پر کی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور یہاں پر حضرت حوا کی توبہ کے قبول ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ان کلمات کا بھی ذکر نہیں ہے، یعنی وہ کیا کلام تھا، کیا کلمات تھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سیکھے تھے، اپنے رب سے سیکھے تھے، اور اپنے رب سے وہ کلمات سیکھ کر دعا کی تھی، تو وہ کلمات بھی یہاں مینشن نہیں ہوئے ہیں۔ البتہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر وہ کلمات بھی موجود ہیں، اور اس بات کا بیان بھی ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کی توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول ہوئی تھی، اور دونوں کی توبہ کا ذکر سورۃ اعراف میں کیا گیا ہے۔ قالا، ان دونوں نے کہا،
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ ہیں وہ کلمات جن کے ذریعے سے حضرت آدم اور حضرت حوا نے اللہ کی جناب میں توبہ کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ ان کی زبان میں گرا تھی، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہ دعا بھی ان کی مشہور دعا ہے جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کی تھی، اللہ ان کی زبان کی گرا کو کھول دیں۔ اب اس کے بارے میں کیا موقف ہونا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پائی جاتی تھی یا کوئی اور مسئلہ تھا؟ بنی اسرائیل کی روایات میں یہ بات موجود ہے کہ ان کی زبان میں لکنت تھی، اور بچپن میں فرعون کی طرف سے ان کی آزمائش ہوئی تھی، تو انہوں نے آگ کا انگارہ پکڑ کے منہ میں رکھ لیا تھا۔ بچے تھے تو بچے جیسے کوئی چیز پکڑتے ہیں اور منہ میں ڈال لیتے ہیں، ایسے انہوں نے کیا تھا، اور اس طریقے سے ان کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ رائے جو ہے وہ بنی اسرائیل کی روایات میں ذکر کی گئی ہے، لیکن بنی اسرائیل کی روایات کے بارے میں ہمیں یہ حکم ہے کہ لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، تو نہ تو ان کو سچا کہو نہ جھوٹا کہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ روایات جو دین و شریعت کے خلاف نہیں ہیں تو ان روایات میں بنی اسرائیل کو نہ سچا کہو نہ جھوٹا کہو، لیکن وہ روایات جو دین کے خلاف ہیں، نبیوں کی شان اور حرمت کے اور تقدس کے خلاف ہیں، ان کو تو ظاہر ہم نگیٹ کریں۔ البتہ یہ کہ جو روایات ہماری شریعت کی تائید میں ہیں یا وہی بات ان میں کہی گئی ہے جو ہماری شریعت میں کی گئی ہے، تو ظاہر ان کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لکنت کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں یہی رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ اس میں نہ تو ہم بنی اسرائیل کی روایات کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ اس کو ہم جھوٹا کہتے ہیں کہ یہ روایت غلط ہے یا صحیح ہے۔ جب ہم قرآن پاک کی بات کرتے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک سے، تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی فصاحت کا کوئی مسئلہ تھا، ان کی فصاحت و بلاغت کا کوئی فرق تھا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ میرے بھائی حضرت ہارون کو بھی میرے ساتھ نبی بنا دیجئے، یعنی ان کو بھی میرے ساتھ اس دعوت کے کام میں شریک کر دیجئے، اس لیے کہ ہوا افصح من لسانہ، وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، یعنی کمپیریٹیولی یہ بات ہو رہی ہے کہ میرے مقابلے میں وہ زیادہ کھل کے بات کر سکتے ہیں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرتے تھے، یعنی جو بات وہ کہنا چاہتے تھے فرعون کو بھی سمجھ آتی تھی اور دشمنوں کو بھی سمجھ آتی تھی، لیکن یہ بات نسبتاً تھی، یعنی اس سے کہیں زیادہ کھل کر بات کر سکتے تھے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام۔ تو قرآن مجید کے دیگر مقامات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت والی جو بات ہے اس کے بارے میں ہم کلیئر کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں، البتہ یہ کہ ان کی فصاحت میں کوئی کمی تھی، اور وہ بھی حضرت ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں، جیسے کہ قرآن مجید کے دوسرے مقام سے بات معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ تسبیح کرنے والوں سے نہ ہوتے تو تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتے، یعنی اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے جس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اب پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح بیان کی تھی، لیکن یہ سوال کہ وہ تسبیح کیا تھی؟ تسبیح کا لفظ ہے، اس کے روٹ سین با ہا، تو سین با ہا کا مفہوم تیرنا بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا بھی ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو معجزات کے منکر ہیں، اور ان میں سر سید احمد خان بھی ہیں، اگرچہ ان کی بہت سی ملی خدمات ہیں مسلمانوں کو اپلفٹ کرنے میں، برصغیر کے مسلمانوں کی بیداری میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے، لیکن معجزات کے حوالے سے ان کو غلطی لگ گئی تھی اور وہ روٹین کے مطابق ہی معجزات کو بھی سمجھتے تھے۔ وہ لوگ جو معجزات کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ تسبیح کا معنی تیرنا بھی ہوتا ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ چونکہ ماہر تیراک تھے، بہت زیادہ سوئمنگ جانتے تھے اور اس میں وہ ایکسپرٹ تھے، تو وہ تیرتے تیرتے پانی سے باہر آ گئے، یعنی مچھلی نے ایسے پکڑا اور چھوڑ دیا اور وہ تیرتے ہوئے باہر آ گئے۔ جبکہ قرآن مجید کی تفسیر جب قرآن مجید سے کی جائے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ یہاں تسبیح سے مراد تیرنا نہیں تھا، بلکہ تسبیح سے مراد تھا اپنے آپ کی بندگی کا اظہار کرنا اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ یعنی یہاں تسبیح سے مراد ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا اور اللہ کو ہر نقص اور خامی سے پاک رکھ دینا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آیت کریمہ میں یعنی سورۃ الانبیاء میں یہی واقعہ، یہی بات بیان کی گئی ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مچھلی والے جب وہ ناراض ہو کے چل دیے تھے تو انہوں نے اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا۔ ایک بات تو یہ کہ کئی اندھیرے تھے، اس میں رات کا اندھیرا بھی ہو سکتا ہے اور پانی کا اندھیرا بھی تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا بھی ہے، اور اگر بادل ہوں تو مزید اس میں اندھیروں کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ کم از کم 3 اندھیرے تھے قرآن مجید کے بیان کے مطابق، کیونکہ ظلمات کا لفظ جمع ہے اور عربی زبان میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے اندھیروں میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب وہ جو تسبیح تھی ان کی وہ یہ تھی۔ اب لفظ سبحان یہاں پر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سبحان میں تو اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ یہاں پر تیراکی والا مفہوم لیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے اور انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اور اس تسبیح کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ دیگر مقامات پر جو تفصیل آئی ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی سکن کافی حد تک متاثر ہوئی تھی، اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر ایک کدو کی بیل اگا دی تھی۔ یعنی جب وہ پانی سے باہر نکلے تو وہاں ساحل پر اللہ تعالیٰ نے ایک پودا اگا دیا، یقطین کا لفظ ہے، کدو کے لیے بھی بولا جاتا ہے، بڑے بڑے پتوں والا، جس سے ان پر اللہ تعالیٰ نے سایہ کیا تھا۔ تو اب دیکھ لیں نا، عقلی طور پر اگر ایک آدمی جو ہے وہ چند منٹ بھی اگر اس کی سانس بند رہے تو ختم ہو جاتا ہے، جبکہ چند منٹ کے اندر سکن کو تو کچھ نہیں ہوتا، ایون مردہ بھی ہو تب بھی کچھ نہیں ہوتا اتنی جلدی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی جلد تو متاثر ہو گئی، لیکن سانس جو چلتی رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سانس اللہ کی توفیق کے ساتھ چلتی رہی، اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ان کو زندہ رکھا، لیکن جو جلد پر اثر ہوا ہے تو وہ پھر بعد میں درست ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روٹین کا ایک میٹر نہیں تھا، بلکہ خاص انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے مچھلی کے پیٹ میں معلوم نہیں کتنی دیر رہے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا۔ تو تسبیح سے مراد وہاں پر تیرنا نہیں ہے۔ جی میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں کہ یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو تاکہ ہم مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو تسبیح سے مراد کیا ہے؟ عربی زبان میں اس کا معنی تیرنا بھی ہوتا ہے اور اللہ کی پاکی بیان کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پاکی بیان کرنا مراد ہے یا تیرنا مراد ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ قرآن کی تفسیر قرآن پاک سے کریں گے تو یہاں تیراکی مراد نہیں ہوگی، بلکہ تسبیح یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا مراد ہوگا، کیونکہ دوسرے مقام پر سبحانہ کا لفظ آیا ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے، ایک مقام پر ایک بات آئی ہے تو دوسرے مقام پر اس لفظ کے معنی کی فکسیشن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی آیات اس حوالے سے موجود ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستغفرون لمن فی الارض، وہ زمین والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ اب زمین والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہاں کوئی بات ذکر نہیں کی گئی، یعنی زمین والوں سے مراد کوئی خاص قسم کے لوگ ہیں یا سبھی لوگ مراد ہیں، کچھ ذکر نہیں کیا گیا۔ بظاہر یہی ہے کہ کافروں کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگتے ہوں گے، الفاظ تو موجود ہیں جو کہ کافر بھی زمین پر رہتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن کی تفسیر قرآن سے کرتے ہیں تو دوسرے مقام پر یہ بات موجود ہے کہ یستغفرون للذین آمنوا، وہ ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ زمین والوں سے مراد سبھی زمین والے نہیں ہیں، بلکہ زمین والوں میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے فرشتے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کے دوسرے مقام سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ بالکل بعض ایسی مثالیں ہیں جو بڑی آسان ہیں، عام فہم ہیں۔ مثلا ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ اب کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے اس کا کچھ علم نہیں ہے، لیکن جب ہم قرآن مجید کو دیگر مقامات سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر اور صالحین پر۔ یعنی کن پر انعام کیا ہے سورۃ فاتحہ میں ذکر نہیں کیا گیا۔ سورۃ فاتحہ میں یہ ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ آپ نے انعام کیا ہے، لیکن کن پر انعام کیا ہے سورۃ النساء میں بتا دیا گیا کہ یہ
4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. سب سے پہلے نبی ہیں، دوسرے نمبر پر صدیقین ہیں، تیسرے نمبر پر شہداء ہیں، اور چوتھے نمبر پر صالحین ہیں، یعنی عام نیک لوگ. ان 3 کے علاوہ جو نیک لوگ ہیں وہ مراد ہے یہاں پر. تو قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے کر دی گئی. اس سلسلے میں بعض مفسرین نے ایسی تفسیریں بھی لکھی ہیں، یعنی مستقل تفسیریں بھی موجود ہیں جن میں قرآن مجید کی تفسیر صرف قرآن مجید سے کی گئی ہے. اور اس کی ایک مثال اضواء البیان ہے. یہ مصر کے ایک عالم دین ہیں علامہ امین شنقیطی، انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے اضواء البیان ایضاح القرآن بالقرآن. تفسیر کے نام سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اس تفسیر میں قرآن کی تفسیر قرآن پاک سے کی ہے. اسی طرح ایک تفسیر ہے تفسیر القرآن بکلام الرحمن. یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، جس میں انہوں نے قرآن کی تفسیر قرآن مجید سے ہی کی ہے. اور بھی ذرائع ہیں تفسیر کے، لیکن انہوں نے صرف فوکس کیا ہے قرآن کی تفسیر قرآن مجید کے ذریعے سے. وہ ایک آیت ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے اور اس کا یہ مطلب کیوں ہے. اس کے بعد پھر وہ دوسری آیت ذکر کرتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر یہ فرماتے ہیں اس لیے اس آیت کا مطلب یہ ہے. تو ایک جلد کے اندر یہ تفسیر ہے. جو پہلی تفسیر میں نے ذکر کی ہے اضواء البیان، وہ 8 جلدوں کے اندر ہے. یہ دونوں عربی تفسیریں ہیں، ایک عربی مفسر کی ہیں اور ایک عجمی مفسر کی تفسیر ہے. البتہ یہ دونوں تفسیریں عربی زبان کے اندر ہیں. تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے. اسی طرح جو بڑی تفسیریں ہیں جیسے تفسیر ابن کثیر ہے یا دیگر تفاسیر ہیں، ان کے اندر بھی بہت سی آیات کی تفسیر قرآن مجید کے ذریعے سے کی گئی ہے. لیکن چونکہ ان میں دیگر ذرائع جو تفسیر کے ہیں وہ بھی استعمال کیے گئے ہیں، لیکن یہ ایک پہلو بھی موجود ہے. تو یہ پہلا پوائنٹ ہے آج کے ہمارے لیکچر کا، یعنی تفسیر القرآن بالقرآن. قرآن مجید کی تفسیر کیسے کرنی چاہیے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں قرآن پاک کی تفسیر قرآن مجید سے کرنی چاہیے. یعنی قرآن مجید کی تفسیر کا ایک سورس یہ ہے، اور ایک بہت بڑا ذریعہ قرآن مجید کی تفسیر کا ہے تفسیر القرآن بالحدیث، یعنی قرآن مجید کی تفسیر حدیث کے ذریعے سے. اس میں پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن کی آیات کی تفسیر نبی پاک علیہ السلام کے عمل سے بھی ہوتی ہے اور آپ علیہ السلام کے ارشاد اور فرمان سے بھی ہوتی ہے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، نبی علیہ السلام کا اخلاق قرآن تھا. یعنی جو بھی چیز قرآن مجید کے اندر مذکور ہے وہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا معمول ہے، یا نبی علیہ السلام کی زندگی سے قرآن مجید کی اخلاقیات کی وضاحت بھی ہوتی ہے. اور پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کا رسول تمہیں دے اس کو لے لو. پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اس قسم کی چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں، اور انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اتباع کرو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. یعنی جیسے جیسے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تمہیں بتاتے ہیں اس طریقے سے تم کرتے چلے جاؤ. اسی طرح نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیات پر جیسے عمل کیا ہے تو ہم بھی ویسے ہی عمل کریں گے. نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیات کی جو تفسیر بیان کی ہے ہم بھی وہی بیان کریں گے اور اسی کو ہم لیں گے. تو اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ قرآن مجید کی تفسیر کریں. قرآن مجید میں ایک تو وہ آیات ہیں جن میں یہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ تعلیم دینے کی جو ذمہ داری ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی لگائی گئی ہے. اسی طرح قرآن مجید میں 2 مقام پر یہ بات بھی آئی، سورۃ النحل میں موجود ہے کہ یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ اس چیز کو کھول کے بیان کر دیں جو کچھ لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے. یعنی لوگوں کے لیے اللہ کی کتاب میں کیا نازل کیا گیا ہے آپ اس کی وضاحت کر دیں. اور یہ وضاحت بھی ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے کہ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اس قرآن کی وضاحت بھی ہمارے ذمے ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے بھی اس ذمہ کو پورا کر رہے ہیں. یعنی نبی علیہ السلام قرآن کی آیات کی وضاحت کرتے ہیں. اور پھر یہ بات قرآن مجید سے ہی معلوم ہے، قرآن کے علاوہ بھی وحی نبی علیہ السلام پر نازل ہوتی تھی. تو ہم ان سارے پہلوؤں کا ذکر تو نہیں کر رہے، لیکن صرف ایک پہلو کہ نبی علیہ السلام کی حدیث
قرآن کی تفسیر بھی ہے، یعنی اور بھی احکام اس سے ثابت ہوتے ہیں نبی پاک کی حدیث سے، لیکن یہ کہ ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی تفسیر بھی ہے۔ اور بہت سے مواقع پر نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیات کی تفسیر کی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کی لگائی گئی تھی۔ اور بعض مقامات تو وہ ہیں کہ ان کا مطلب ظاہری طور پر کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب نبی علیہ السلام کی سنت کو ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا وہ معنی نہیں ہے جو ظاہری الفاظ سے نکلتا ہے۔ مثلا قرآن یہ کہتا ہے کہ جب بھی تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے دھو لیا کرو، ہاتھ دھو لیا کرو، اور سروں کا مسح کر لیا کرو، پیروں کا ذکر کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی نماز کے لیے اٹھو تو وضو کر لیا کرو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی نے اگر نماز پڑھی ہے، فار ایگزامپل اس نے ظہر کی نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد وہ کسی کام میں مصروف ہو گیا، اس کا کوئی لیکچر ہے، یا وہ گھر واپس چلا گیا ہے مسجد سے، اب جب دوبارہ وہ عصر کی نماز کے لیے آئے تو اگر اس کا پہلے والا وضو موجود ہو تو فتویٰ تو یہی ہے کہ وہ اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی اس کے لیے نیا وضو کرنا لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلو ایک موجود ہے کہ کوئی فریش وضو کر لے تو بہتر ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ لازم ہے یا نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ دوبارہ وضو کرنا لازم ہے، چونکہ قرآن یہ کہتا ہے جب بھی نماز کے لیے اٹھو تو وضو کر لیا کرو، جبکہ نبی علیہ السلام کی سنت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم اس بندے کے لیے ہے جس کا وضو نہ ہو، لیکن جس کا آلریڈی وضو ہے تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے ایک سے زیادہ نمازیں بھی ادا کی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو مقصد ہے اس آیت کا وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے باوضو ہونا شرط ہے، خواہ اس نے پہلے کا وضو کیا ہوا ہے، خواہ اس نے نماز کے وقت میں کر لیا ہے، خواہ وہ 2-4 نمازیں اکٹھی ایک وضو سے پڑھ لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ پتہ چلا ہمیں اس وقت جب ہم نے نبی علیہ السلام کی سنت کو لیا۔ اگر صرف قرآن کے ظاہری لفظ پر جائیں تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا لازم ہے، جبکہ فتویٰ یوں نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص چوری کرے، مرد ہو یا عورت، ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تو ید جو ہے پورے بازو کو کہا جاتا ہے، پورا بازو جو ہے عربی زبان میں اس کو ید کہتے ہیں۔ اب ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا یہ ہم لیں گے نبی علیہ السلام کی سنت سے اور آپ کے عمل سے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہاں کلائی سے ہاتھ کاٹا ہے، نہ کہ پورا بازو کاٹا گیا ہے، جبکہ عربی زبان کے لفظ میں گنجائش موجود تھی۔ تو جب آپ نبی علیہ السلام کی سنت کو لیں گے تو پتہ چلے گا کہ چور کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ تو تفصیلی احکام و مسائل ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں دین کی، مثلا ارکان اسلام کی اگر ہم بات کر لیں تو ان کا بھی ہمیں صحیح فہم نہیں ہو سکتا، صحیح پتہ نہیں چل سکتا جب تک ہم نبی علیہ السلام کی سنت کو ملحوظ خاطر نہ رکھیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے اسلام قبول کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو اسلام قبول کرنے کے لیے ایک شخص کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ نے دیکھا کئی لوگ اسلام قبول کروا رہے ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک، یہ اس طرح کے کئی لوگ ہیں جو مذاہب عالم کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس مطالعہ کی روشنی میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور پھر لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ ان کو اسلام قبول کرواتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا پڑھاتے ہیں اسلام قبول کروانے کے لیے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کلمہ قرآن پاک میں نہیں ہے۔ اگر آپ شہادت کی بات کرتے ہیں تو یہ شہادتین کا ذکر اس انداز سے، ان الفاظ سے قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے نبی علیہ السلام کے فرامین کی طرف، یعنی احادیث کے اندر کلمہ طیبہ بھی موجود ہے اور شہادت کے کلمات بھی موجود ہیں۔ تو جو الفاظ نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں وہ پڑھ کے ایک شخص مسلمان ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا کام اس نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ میں ارکان اسلام کا ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا کام اس نے یہ کرنا ہے کہ اس نے نماز پڑھنی ہے۔ روزے تو ظاہر ہے وہ سال بعد آتے ہیں، رمضان المبارک میں آتے ہیں، حج صاحب استطاعت پر ہے وہ بھی سال بعد ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے صاحب نصاب پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لیکن جو فوری کام ہے اس کے لیے مسلمان ہونے کے بعد وہ نماز کی ادائیگی ہے۔ ایک دن میں 5 نمازیں ہیں، وہ چند منٹ کے بعد بھی نماز کا وقت ہو سکتا ہے، چند گھنٹوں کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے معلوم ہو کہ نماز کے فرض کتنے ہوتے ہیں، نماز کی سنتیں کیا ہیں، نماز کا طریقہ کار کیا ہے۔ جبکہ قرآن مجید میں نماز کی رکعتوں کا ذکر نہیں کیا گیا،
یعنی قرآن پاک میں کوئی آیت نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ فجر کے 2 فرض ہوتے ہیں، ظہر کے 4 فرض ہوتے ہیں، عصر کے 4 فرض ہوتے ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں۔ قرآن پاک میں کوئی آیت نہیں ہے اس بارے میں۔ پھر یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ نماز پڑھنی کیسے ہے، کس طریقے سے قیام کرنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع کرنا ہے تو رکوع میں کیا پڑھنا ہے، رکوع ایک کرنا ہے ایک رکعت میں یا 2 رکوع کرنے ہیں یا کتنے رکوع کرنے ہیں، سجدہ ایک کرنا ہے ایک رکعت میں یا 2 کرنے ہیں یا کتنے کرنے ہیں، تشہد بیٹھنا نہیں بیٹھنا، اور اگر بیٹھنا ہے تو اس میں کیا پڑھنا ہے، یہ ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ کہا کہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھو، ایمان والوں کو اللہ نے فرمایا ہے، تو وہ درود کیا پڑھیں؟ قرآن پاک میں کوئی بھی درود موجود نہیں ہے۔ جتنے بھی درود ہیں صحیح حدیث کے مطابق، اگرچہ بہت سے درود لوگوں نے خود اپنی طرف سے بھی بنائے ہوئے ہیں، لیکن جو اتھینٹک درود ہیں وہ بھی کوئی 40 کے قریب ہیں، صحیح حدیث کے اندر موجود ہیں، اور اس پر میری ایک مستقل کتاب موجود ہے درود السلام کی برسات کے نام سے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی درود ہیں ان میں سے کوئی ایک درود بھی قرآن پاک میں نہیں ہے۔ جب درود ہی نہیں ہے تو پڑھیں گے کہاں سے؟ وہ درود اور درود کے الفاظ نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں، تو پھر ہم قرآن پاک کے اس حکم پر عمل کر سکتے ہیں، یعنی پھر ہم قرآن پاک کے اس حکم پر عمل کرنے کے قابل ہوتے ہیں جب نبی علیہ السلام کی طرف سے بتائے ہوئے درود کو ہم فالو کریں اور ان الفاظ کو لیں، اور پھر جو اللہ کا حکم ہے قرآن میں اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ ورنہ تو درود پڑھنے کا حکم ہے، درود ہے ہی نہیں ہے قرآن پاک میں، تو پڑھیں گے کہاں سے؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ نماز کے بارے میں یہ جتنی بھی تفصیل ہے، میں نے یہ موٹا موٹا آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں، کوئی تفصیل قرآن پاک میں بیان نہیں کی گئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ زکوٰۃ کی بات کریں تو زکوٰۃ کی ریشو کیا ہے، اس کی شرح کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اور کن کن چیزوں میں زکوٰۃ ہوتی ہے، کوئی تفصیل اس کی بیان نہیں کی گئی ہے، جبکہ ان ساری چیزوں کا جاننا ضروری ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے۔ قرآن میں صرف وہ مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں یہ بتایا گیا کہ زکوٰۃ کا پیسہ کہاں کہاں خرچ ہو سکتا ہے، تو وہ 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن یہ تو بعد کی بات ہے، زکوٰۃ کی کلیکشن کیسے کرنی ہے، کن لوگوں سے کرنی ہے، اور کتنی دیر بعد کرنی ہے، مطلب اس کے لیے کب فرض ہوتی ہے زکوٰۃ، کتنی دیر بعد فرض ہوتی ہے، کن کن چیزوں میں فرض ہوتی ہے، یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ احادیث کے اندر تو موجود ہیں، لیکن قرآن پاک میں ایسی کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہو سکتی جب تک کہ حدیث کو مد نظر نہ رکھیں۔ اسی طرح اگر آپ روزے کی بات کرتے ہیں تو قرآن پاک میں یہ کہا گیا کہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں، وہ بھی اشارتاً بات معلوم ہوتی ہے، ورنہ یہ ہے کہ جو اس مہینے کو پائے اس کے ضرور روزے رکھے، اور اس مہینے سے مراد کانٹیکس کی روشنی میں یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک ہے، چونکہ اس سے پہلے ذکر ہوا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور آگے پھر وہ روزوں کا ذکر ہے، بلکہ پہلے بھی روزوں کا ذکر اور آگے بھی روزوں کا بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ قرآن نے ذکر کیا۔ اس کے بعد اور شرائط اس روزے کے حوالے سے کیا ہوتی ہیں، کیا تفصیلات ہیں، کنڈیشنز کیا ہیں، کن کن لوگوں پر روزہ فرض ہوتا ہے، وہ تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے۔ یہ بھی بیان نہیں کیا گیا کہ وہ عورت جو اپنے بچے کو فیڈنگ کر رہی ہے وہ بھی روزہ رمضان المبارک میں ہی رکھے یا بعد میں رکھے، کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی، جبکہ حدیث میں اس کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح اور کئی کنڈیشنز ہوتی ہیں جن میں روزہ بعض لوگوں پر فرض نہیں ہوتا، لیکن وہ تفصیل بھی حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید نے یہ کہا کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا ظاہر ہو جائے سیاہ دھاگے سے۔ اب سفید دھاگے سے کیا مراد ہے اور سیاہ دھاگے سے کیا مراد ہے؟ ایک آدمی نے 2 دھاگے لیے تھے اور ان کو تکیے کے نیچے رکھ دیا اور بار بار دیکھتے رہے کہ ابھی سحری کا وقت ختم نہیں ہوا، یعنی روزہ رکھنے کے لیے جو کھانا کھاتے ہیں اس کا وقت ابھی موجود ہے، اس لیے کہ ابھی اتنا اندھیرا موجود ہے کہ پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا دھاگا سیاہ ہے اور کون سا سفید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا تمہارا تکیہ اتنے لمبا ہے، اس سے مراد تو صبح کی سفیدی ہے اور رات کی تاریکی ہے، یعنی سیاہ دھاگے سے مراد رات کی تاریکی ہے اور سفید دھاگے سے مراد صبح کی روشنی ہے۔ یہ ایک باریک سی لکیر ہوتی ہے جو مشرق کی جانب سے نکلتی ہے اور اس کے بعد وہ چوڑائی میں یوں پھیل جاتی ہے، تو جب وہ لکیر نکل آتی ہے اس وقت کھانے پینے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ آدمی عربی تھا، عربی زبان بھی اس کو آتی تھی، لیکن جب نبی علیہ السلام نے وضاحت کی تو تب پتہ چلا کہ سیاہ دھاگے سے کیا مراد ہے اور سفید دھاگے سے کیا مراد ہے۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر روزہ پورا کرو رات تک۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے کھا پی لیے ہے اور آپ رات تک کچھ نہیں کھائیں پیئیں گے، یعنی غروب آفتاب تک کچھ نہیں آپ نے کھانا پینا۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اگر بھول کر کھا پی لے تو قرآن کے مطابق تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس لیے کہ اس حالت کو اس نے رات تک پورا نہیں کیا، یعنی غروب آفتاب تک اس کو اس نے بحال نہیں رکھا۔
لیکن جب ہم نبی علیہ السلام کے ارشاد اور فرمان کو لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس سے بھول ہو جائے اور وہ کوئی چیز کھا پی لے تو وہ روزہ پورا کر لے، اس کو اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ وضاحت تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، قرآن مجید میں تو ایسی بات نہیں کہی گئی۔ اسی طرح اگر ہم حج کی بات کریں تو حج کے بارے میں قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بیت اللہ کا ذکر آئے گا، عرفات کا ذکر آئے گا، مشعر حرام کا ذکر آئے گا، مزدلفہ کا ذکر ہوگا، اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔ لیکن یہ کہ کن مہینوں میں حج ہوتا ہے، قرآن کہتے ہیں کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ بھائی معلوم کیسے ہوگے؟ ان کا تو نام ہی ذکر نہیں ہوا قرآن پاک میں، وہ نبی علیہ السلام کے ذریعے سے معلوم ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم یہ حج کے مہینے ہیں۔ ذوالقعدہ میں لوگ سفر شروع کرتے تھے اور ذوالحجہ میں حج ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد 12-13 تاریخ کو فارغ ہو جاتے ہیں ذوالحجہ کو، اور اس کے بعد پھر اپنے اپنے ملکوں کو جاتے ہیں، اور محرم میں اپنے ممالک ہیں وہاں وہ پہنچ جاتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کے ارشاد اور فرمان سے معلوم ہوا کہ وہ حج کے مہینے معلوم ہیں، تو وہ کیسے معلوم ہیں۔ اسی طرح طواف کیسے کرنا ہے قرآن مجید نے نہیں بتایا، کتنے چکر لگانے ہیں قرآن مجید نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا۔ صفا مروہ کی سعی کا ذکر تو قرآن کرتا ہے، لیکن وہ چکر کتنے لگانے ہیں اور کیسے کرنی ہے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ مثلاً حدیث میں تو یہ ہے نا کہ صفا سے شروع کریں گے، مروہ پہ آ کے اس کو ختم کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صفا سے شروع کریں گے تو مروہ پہ جائیں گے تو 1 پوائنٹ ہو جائے گا، یعنی 1 چکر ہو جائے گا، مروہ سے واپس صفا پہ آئیں گے تو 2 چکر کاؤنٹ ہوں گے۔ جبکہ طواف میں یہ ہے کہ حجر اسود سے شروع کرتے ہیں اور واپس حجر اسود پہ آئیں گے تو 1 چکر کاؤنٹ ہوگا، اور اس طرح کے 7 چکر ہوں گے تو 1 مکمل طواف ہوگا۔ یہ ساری تفصیل جو ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے بتائی گئی ہے۔ پھر یہ ہے کہ پہلے طواف میں، جس کو طواف قدوم کہتے ہیں، مردوں کا ایک کندھا بھی ننگا ہوتا ہے، اس میں پہلے 3 چکروں میں تیز چال کے ساتھ پہلوانوں کی طرح ٹہل کر چلنا ہوتا ہے ذرا، تاکہ قوت طاقت کا اظہار ہو، اور اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تفصیل نبی علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ پھر یہ کہ صفا مروہ کے جو چکر ہیں وہاں پر کیا ہے کہ وہاں پر آج کل تو وہ سبز ٹیوبیں لگی ہوئی ہیں جن کے درمیان مردوں نے ذرا تیز چال کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، لیکن وہ وضاحت بھی نبی علیہ السلام کی طرف سے کی گئی ہے، قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر نہیں ہے۔ تو میں یہاں ذکر یہ کر رہا ہوں کہ یہ ارکان اسلام جو ہیں ان کی بھی تفاصیل قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہیں، تو جب تک تفاصیل معلوم نہیں ہوں گی ان پر عمل نہیں ہو سکتا، اور وہ ساری تفصیلات جو ہیں نبی علیہ السلام نے بیان کی ہیں۔ اور قرآن مجید کے بعض الفاظ ایسے ہیں جن کا بالکل کوئی معنی معلوم نہیں ہو سکتا جب تک نبی علیہ السلام کے فرمان کو اور آپ کی سنت کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کو جب تک مد نظر نہیں رکھا جائے گا معنی بھی واضح نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی تھی، یہ آیت 82 نمبر آیت ہے سورۃ انعام کی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کی، ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے، اس لیے کہ ظلم سے مراد عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جس جگہ پر اس کا حق ہو رکھنے کا، اس جگہ سے اٹھا کر اس کو ایسی جگہ پہ رکھ دیا جائے جو اس کی جگہ نہ ہو، یعنی ایک چیز کو ایسی جگہ پر رکھا جائے جو اس کے لیے جگہ نہیں ہے، یعنی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو اس مقام پر رکھا جائے، یا اس کی پراپر وہ جگہ نہیں ہے، تو اس کو عربی زبان میں ظلم کہتے ہیں۔ کوئی معمولی سی کمی کوتاہی بھی ہو گئی ہے، بات کر رہے ہیں کوئی لفظ آگے پیچھے ہو گیا ہے، یا وضو کرنے لگے ہیں اس میں کمی کوتاہی ہو گئی ہے، نماز پڑھنے لگے ہیں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، اسی طرح کوئی لین دین کے معاملات ہیں کہ تجارت کے معاملات ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے ذرا برابر بھی ظلم یعنی کمی کوتاہی ہو جائے تو وہ نہ تو ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے، نہ وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ یہ پریشانی تھی لوگوں کی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہاں پر ظلم سے مراد وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو۔ کیا تم نے حضرت لقمان کی یہ بات نہیں سنی کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے قرآن کی تفسیر قرآن سے بھی کر دی اور اپنے فرمان سے لفظ ظلم کا معنی بھی فکس کر دیا کہ یہاں پر ظلم سے مراد ہر کمی کوتاہی نہیں ہے،
اگرچہ لغت میں وہ مفہوم میں شامل ہے، یعنی عربی ڈکشنری میں یا عربی لغت کے اندر مفہوم میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں، لیکن یہاں پر وہ ساری چیزیں مراد نہیں ہیں، یہاں پر مراد ہے صرف اور صرف شرک۔ مطلب یہ ہے آیت کا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کی، ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ ظلم کی ملاوٹ نہ کی یعنی شرک کی ملاوٹ نہ کی، یعنی ان کا ایمان خالص رہا۔ ایمان اگر پیور ہوگا تو پھر وہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے، پھر وہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے تو پھر پتہ چلا کہ یہاں یہ معنی مراد ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کے لیے جنت بھی ہے۔ الحسنى جنت کو کہتے ہیں، کل وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ کوئی فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا یا بعد میں مسلمان ہوا، کل وعد اللہ الحسنى، تو حسنہ کہتے ہیں جنت کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کے لیے جنت بھی ہے اور ایک اور چیز بھی ہے۔ اب وہ اور چیز کیا ہے قرآن مجید نے نہیں بتایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زیادہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا مراد ہے، کہ اہل جنت جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو یہ مراد ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے بتایا تو پھر پتہ چلا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو اپنے خاوند کے بارے میں اے نبی آپ سے بحث کر رہی تھی۔ اس عورت کا نام ذکر نہیں ہوا، اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مسئلہ کیا تھا، احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ وہ زہار کا مسئلہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ پہلے حکم اور تھا، بعد میں اس حکم کو تبدیل کر دیا گیا اس واقعے کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہربانی ہو گئی، یعنی آسانی ہو گئی کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ بہت غلط بات کہتے ہیں، وہ جرمانہ ادا کر دیں لیکن نکاح ختم نہیں ہوگا۔ پہلے یہ تھا کہ نکاح ختم ہو جاتا تھا، اب یہ نیا حکم جو ہے پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا اور نبی علیہ السلام نے وضاحت فرما دی۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ تین لوگ جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا۔ وہ تین لوگ کون تھے ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہوا۔ یہ وہ لوگ تھے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، یعنی ان کے نام قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئے ہیں لیکن احادیث میں ان کی تفصیل موجود ہے۔ کعب بن مالک تھے، ہلال بن امیہ تھے، مرارہ بن ربیع تھے۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم بعد میں بھی اگر جائیں گے تو جنگ میں شامل ہو جائیں گے، غزوے میں شامل ہو جائیں گے، لیکن آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں کرتے کرتے غزوہ مکمل ہو گیا، تو نبی علیہ السلام نے ان سے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اس کی تفصیل تو میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ احادیث میں تفصیل موجود ہے ان مختصر بیانات کی، یعنی قرآن مجید میں اشارات کیے گئے ہیں اور ان کی تفصیل احادیث مبارکہ کے اندر ملتی ہے۔ تو دوسرا پرنسپل ہے تفسیر قرآن کا۔ پہلا تھا تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے، اور دوسرا میں نے ذکر کیا اور اس میں 10 نہیں 20 مثالیں میں نے ذکر کی ہیں تفسیر القرآن بالحدیث کی، یعنی قرآن کی تفسیر حدیث پاک سے بھی کرتے ہیں، نبی کے عمل سے بھی کرتے ہیں قرآن کی تفسیر، اور آپ علیہ السلام کے ارشاد اور فرمان سے بھی کرتے ہیں۔ اور ایک چیز آپ نے یہ بھی سنی کہ نبی علیہ السلام لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اس آیت کی یہ تفسیر ہے، تو جن لوگوں کو آپ نے تفسیر بیان کی ہے، جن لوگوں کو آپ نے قرآن کی تعلیم دی ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس قرآن کے بارے میں؟ اگر قرآن مجید میں اور حدیث میں تفسیر نہ ملے کسی آیت کریمہ کی تو پھر ان لوگوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جن کو نبی علیہ السلام نے قرآن کی تعلیم دی تھی۔ قرآن مجید کے بیان کے مطابق کہ آپ ان کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یعلمکم الکتاب والحکمہ، دوسرے مقام پر یوں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو علم تھا کون سی آیت کب نازل ہوئی، کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، اس آیت کی بیک گراؤنڈ کیا تھی اور کس پس منظر میں یہ آیت اتری تھی، وہ ساری چیزوں کو وہ لوگ جانتے تھے جو اس زمانے میں موجود تھے۔ اور اسی حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان بھی مشہور ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک کی جس آیت کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھیں کہاں اور کب نازل ہوئی تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔
قرآن مجید کی جس آیت کے بارے میں پوچھے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ تو ظاہر ہے اس امت کے وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے ظاہری الفاظ سے کچھ اور معلوم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس زمانے کے لوگوں کی تفسیر لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ظاہری الفاظ تو مراد ہی نہیں ہے۔ اس کی 4-5 مثالیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر تم سفر میں ہو، زمین میں چل پھر رہے ہو، اور اگر تمہیں کافروں کا ڈر ہو تو نماز قصر کر لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا۔ ایک آدمی سفر میں ہے، مثلا اگر آپ اسلام آباد سے لاہور کی طرف آ رہے ہیں، موٹر وے کے ذریعے سے سفر کر رہے ہیں، تو راستے میں اگر گاڑی رکتی ہے تو آپ وہاں پر نماز ادا کرتے ہیں، تو نماز قصر پڑھنی چاہیے یا پوری پڑھنی چاہیے؟ قرآن مجید کے بیان کے مطابق اگر کافروں کا ڈر ہو تو نماز قصر کر لینی چاہیے، اور اگر کافروں کا ڈر نہ ہو تو نماز پوری پڑھنی چاہیے۔ یہ قرآن مجید کے بیان سے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے، جبکہ فتویٰ یوں نہیں ہے۔ اس زمانے کے جو اسفار تھے ان کے مطابق الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ اگر تمہیں کافروں کا ڈر ہو کہ وہ تم پر کوئی حملہ کر دیں گے یا تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے تو نماز قصر کر لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر سفر کے اندر کافروں کا ڈر نہیں ہے تو نماز قصر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ سفر محض سفر کی بنا پر اس میں نماز قصر ہو سکتی ہے، یعنی سفر ہونے کی وجہ سے نماز قصر کی جاتی ہے، کافروں کے ڈر کی وجہ سے نہیں۔ اور کافروں کے ڈر کا جو بیان ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ اس وقت عام طور پر سفر اسی نوعیت کے ہوتے تھے، وہ اس تناظر میں کہی گئی ہے، بذات خود یہاں مقصود نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنی لونڈیوں کو برائی پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں۔ اچھا، اگر وہ پاک دامن نہ رہنا چاہیں تو کیا ان سے دھندا کروایا جا سکتا ہے یا ان سے برائی کروائی جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے نہیں کروائی جا سکتی۔ تو جو مجبور کرنے والے ہیں ان کی مذمت میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں اور تم ان کو پیسے کمانے کے لیے مجبور کر رہے ہو، تو مجبور کرنے والوں کی مذمت میں وہ الفاظ ہیں، ورنہ اگر وہ خود برائی کرنا چاہیں تو مجبوری والی بات تو ویسے ختم ہو گئی۔ تو اس لیے یہ جو کہا گیا تھا نا کہ ان ارادنا تحسنا، وہ اس وقت کی سچویشن کے مطابق کنڈیشن جو ہے وہ لگائی گئی ہے۔ اسی طرح قرآن میں ہے کہ سود نہ کھاؤ دگنا چگنا، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر ریشو کم یا زیادہ ہو سود کی تو پھر سود کھانا لینا یا دینا جائز ہوگا، پھر بھی جائز نہیں ہے۔ وہ اصل میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو ایسا کرتے تھے کہ 2 گنا کر دیا پھر بڑھا کے 4 گنا کر دیا، ورنہ سود کی ریشو کم یا زیادہ ہو تو بھی وہ حرام ہی ہے۔ اسی طرح قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم حج کر رہے ہو یا عمرہ کر رہے ہو، اگر تم صفا مروہ کی سعی کر لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ قرآن کے جو ظاہری الفاظ ہیں نا جی، وہ یہ ہیں کہ تم صحیح کر لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کر لو تو کوئی گناہ نہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ نہ کرو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ جب کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کر لو تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ نہ کرنا تو ایشو نہیں ہونا چاہیے نا، پھر نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ جو ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے وہ مراد نہیں یہاں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ صفا مروہ کی صحیح کرنا گناہ ہے، چونکہ یہاں قریب بت رکھے ہوتے تھے زمانہ جاہلیت میں، تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہاں نہیں جانا چاہیے، یہاں گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنوں کو ایڈریس کیا کہ نہیں، گناہ نہیں ہے جیسا کہ تم اپنے ذہن میں سمجھتے ہو، بلکہ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے، جب تک اس کے بیک گراؤنڈ کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا تب تک اس کا معنی معلوم نہیں ہو سکتا کہ ظاہری الفاظ یہ ہیں، لیکن اس زمانے کے جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ تو صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال اور ارشادات کے ذریعے سے قرآن پاک کی تفسیر، جیسے کوئی امام مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک میں آیا ہے کہ کافروں کے اعمال کی طرف ہم متوجہ ہوں گے اور ان کے اعمال کو اڑتی ہوئی گرد و غبار بنا دیں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہ ہباء منثورہ کیا ہے؟ امام مجاہد فرماتے ہیں، یہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، ان کی تفسیر بھی ہے تفسیر مجاہد کے نام سے، کہ روشن دان سے جب روشنی داخل ہو رہی ہو اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں بریک بریک ذرات ہوتے ہیں جو ہر ڈائریکشن میں موو کر رہے ہوتے ہیں،
اور وہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ جب ان پر روشنی پڑتی ہے تو نظر آتے ہیں، اور روشنی سے دائیں بائیں ہو جائیں تو وہ نظر بھی نہیں آتے ہیں، اور اتنے بے وزن ہوتے ہیں کہ ہر سمت میں وہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو امام مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ ہباء منثورہ، یعنی اڑتی ہوئی گرد و غبار سے مراد یہ ذرات ہیں۔ مطلب یہ کہ کافروں کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو اگر کسی آیت کی تفسیر قرآن مجید سے اور احادیث سے نہیں ملتی، کتاب و سنت سے نہیں ملتی، تو پھر صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور اگر صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال سے بھی کسی آیت کی تفسیر معلوم نہ ہو تو پھر اجتہادی تفسیر کی جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ نئے پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں ان کا حل قرآن کی روشنی میں تلاش کر لیا جاتا ہے، ایسا حل جو قرآن کی روح کے خلاف نہ ہو، اسلام کے مزاج کے خلاف نہ ہو، وہ حل کسی آیت کے خلاف نہ ہو، کسی حدیث کے ظاہری مفہوم کے خلاف نہ ہو، تو یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ نیک نیتی کے ساتھ کی گئی ہو، اس کو تفسیر بالرائے محمود کہتے ہیں، اور اگر اس کا مقصد کسی اپنے نظریے کو سپورٹ کرنے کے لیے کسی آیت کو موڑنا توڑنا مراد اگر ہو، یا موڑ کر اور توڑ کر اس کا معنی کو لیا گیا ہو، تو وہ پھر تفسیر بالرائے مذموم ہے، یعنی ایسی تفسیر قابل مذمت ہے۔ اور اسی لیے بہت سی روایات اس حوالے سے موجود ہیں کہ وہ لوگ قابل مذمت ہیں جو اپنی رائے سے تفسیر کرتے ہیں، یعنی اپنے خیال میں جو چیز آتی ہے، جو رائے میں آتی ہے، اسی کے مطابق وہ تفسیر کر لیتے ہیں، تو وہ تفسیر قابل مذمت ہے۔ لیکن اگر کسی نئے پیدا ہونے والے مسئلے کا سلوشن آپ قرآن مجید سے نکالتے ہیں، لغت سے مدد لیتے ہوئے، اسلام کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے، اور عربوں کا جو استعمال ہے الفاظ کا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو بالکل یہ جائز اور درست ہے۔ اور یہ آخری نمبر پر آ کے بات آتی ہے، یعنی سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن پاک سے، اور اس کے بعد قرآن کی تفسیر حدیث پاک سے، اور پھر قرآن پاک کی تفسیر صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال کے ساتھ، اور آخر میں ہے تفسیر بالرائے۔ تو یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں جو تفسیر قرآن کے حوالے سے ہم نے ذکر کی ہیں۔ اصول التفسیر بیسک ٹاپک تھا، پرنسپلز آف تفسیر۔